لو جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے. یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, کٹے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں سارے کے ساتھ. وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا, پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے کہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں. اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہے ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی حالت ہے 40 دن ہی گزرے جی 40 دن کے اندر, ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے. اولاد کا قتل خواہ ایک دن, کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. کوئی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے, وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں, وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی, روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجع قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا, مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا. تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے. تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے, اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شریک گرفت نہیں, لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں. صحت کا معاملہ نہیں, بیوی کمزور ہے, یہ معاملہ نہیں, واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے, تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے, تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000, اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی. اور اس کی مین ریزن یہی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی,
100 سال پہلے یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان, اگر ہر انسان 10 جوڑے کے خرید لینا, وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی, آج 400 من نکل رہی ہے, 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے, ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایس سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نہیں. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا, اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے وہ سولر انرجی. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں کہ 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس, رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہے. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا. لیکن یہ سولر انرجی, جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے, زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا. بھائیو, تفصیل میں جانے سے پہلے میں تمہیداً کچھ باتیں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6474 اور مشکات میں بھی موجود ہے 4812. بخاری میں 6474, مشکات میں 4812. بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, ضمانت دے دے, نمبر 1 اپنی زبان کی اور نمبر 2 اپنی شرمگاہ کی, تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا. بہت بڑی ضمانت ہے, جنت کی گارنٹی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے لے لو اگر تم اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی. لہذا یہ شرمگاہ کی حفاظت کے پوائنٹ آف ویو سے آج میری باقی ساری ڈیٹیل موجود, اس حوالے سے انشاءاللہ ریکارڈ ہوگی. ادھر جتنے بھی بھائی موجود ہیں تقریباً 80 کے قریب لوگ اس حق بات کو لوگوں تک پہنچائیں, اور ویڈیو میں تو الحمدللہ ہزاروں لوگوں تک یہ چیزیں پہنچتی ہیں اور انشاءاللہ پہنچیں گی. تو میں اس سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ اب یہ تھوڑی سینسیٹیو گفتگو ہے, ظاہر ہے کہ سیکس کے اوپر جب ڈسکشن ہوگی تو ایک سینسیٹیو ایشو ہے, اور میں نے وہ اس کی سینسیٹیوٹی کو پریزنٹ کرنے کے لیے ریڈ کلر کا پیچھے بیک گراؤنڈ لگایا تاکہ جب لیکچر سامنے ہے تو مجھے بھی یاد آ جائے کہ یہ وہ سینسیٹیو لیکچر ہے. تو اب ظاہر ہے کہ یہ لیکچر ہر مسلمان مرد و عورت کی ضرورت ہے. تو میں اس کانٹیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس لیکچر کو جو لوگ ویڈیو کے وساطت سے دیکھیں گے یا بعد میں ریکارڈنگ کے بعد کسی کو دکھانا چاہیں تو اس میں ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس ویڈیو کو نہ دیکھیں. لڑکے جو ہیں وہ لڑکوں میں بیٹھ کے دیکھیں, لڑکیاں لڑکیوں میں بیٹھ کے دیکھیں, تاکہ اس حوالے سے کوئی ایشو نہ ہو. بعض اوقات ایسے الفاظ ظاہر ہے وہ مطلب آئیں گے, وہ الفاظ میرے کوئی ذاتی تو نہیں ہے, وہ آن دا بہاف آف گاڈ اینڈ ہز پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بیان کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں, تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آج آپ کو احادیث کی سینسیٹیوٹی سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم ترین مسئلہ ہے, اور خصوصاً آج کل جبکہ سوشل میڈیا کا فتنہ مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے, جو کہ اونلی پریکٹسنگ ریلیجن ہے آن دا فیس آف ارتھ اسلام, ان کو بھی اب اس اعتبار سے مسلمانوں کو بھی اس بے حیائی کے فتنے میں ڈالا جا رہا ہے.
تو آج کل تو لوگوں کے پاس کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، علماء کی تقریروں کا ٹائم نہیں ہے، ویسے بھی وہ اس قسم کی باتیں بیچارے پبلک کے ڈر سے کرتے بھی نہیں ہیں. تو بہرحال یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب انشاءاللہ بنے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیو، یہ جو سورۃ المومنون کی 11 آیات شروع کی آئیں، ان میں 3 آیات، آیت نمبر 5، 6 اور 7 میں جو سیکس کا ڈسپلن ہے اسلام کا، اس کے اوپر ایمفسائز کیا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والذین هم لفروجہم حافظون. اہل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا 2 ایکسیپشنز، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر ان کے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں، لونڈیاں ہیں، وہ فإنہم غیر ملومین، تو پھر اس معاملے میں بے شک ان کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو کوئی ان 2 راستوں کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کرے، کوئی بھی تیسرا راستہ، فأولئک هم العادون، تو ایسے لوگ اللہ کی حدوں سے پھلانگ جانے والے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. بھائیو، ان آیات سے بالکل واضح ہو گیا کہ اہل ایمان کی شرم گاہوں کا جائز استعمال صرف اپنی بیویوں اور اپنے ہاتھ کا مال لونڈیوں اور کنیزوں کے ساتھ، جو جنگی قیدی ہوتی ہیں، اور وہ بھی سب عورتیں نہیں، ایسی عورتیں کہ جو جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئی. اب یہ ایک ڈیٹیل سے الگ ٹاپک ہے، چونکہ یہ ابسلیٹ ہو چکا ہے اس وقت کافی حد تک یہ معاملہ. اس لیے لونڈیوں کے حوالے سے میں آج ڈسکشن نہیں کروں گا، اس میں تو لادہ سے پھر 1.5-2 گھنٹے جائیں گے. بہرحال کسی کو شوق ہو تو اس حوالے سے ایکسکلوسیو کا امت لیول کا کام ایک شخص نے کیا ہے، اور وہ ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ، المتوفی 1979 عیسوی. انہوں نے اپنی ینگ ایج میں، جب ان کی عمر صرف 22 سال، میری الحمدللہ اس وقت 39 سال ہونے والی ہے، اور لیونر ایئرز کے اعتبار سے 40 سال ہو چکی ہے، 22 سال جس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے کتاب لکھی الجہاد فی الاسلام، جس پہ تقریر ڈاکٹر اقبال نے لگائی، اور انہوں نے کہا کہ یہ شخص مستقبل میں مسلمانوں کو لیڈ کرے، اور واقعی لیڈ کیا. تو الجہاد فی الاسلام میں انہوں نے جو لونڈیوں کا کنسیپٹ ہے، اور اس حوالے سے پوری دنیا میں اتنا ہمیشہ اٹھایا جاتا ہے. آج کل کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں، مجھے بھی کافی لوگوں نے بھیجی. ایک وہ غیر مسلم ہے، اس وقت مرتد ہو چکا ہے، مسلمان تھا 16 سال تک وہ مسلمان رہا، اس کے بعد وہ ارتداد کا شکار ہوا، اور اس نے مسئلہ یہ لونڈیوں والا اٹھایا ہے. حالانکہ وہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ، وہ چیزیں کچھ اور ہیں، ان کو بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے. پر الجہاد فی الاسلام پڑھے مولانا مودودی کی کتاب. اس حوالے سے جو ایران کے اہل تشیع نے فتنہ اٹھایا ہے نکاح متع کا، یا سعودی عرب کے اہل سنت علماء کی طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے، یہ میں سعودیہ کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں، باقیوں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے نکاح مسیار کے نام سے، آپ نام ہی دیکھیں، نکاح مسیار، آسانی والا نکاح. نکاح متع، متع کہتے ہیں نفع اٹھانے والا. تو بالکل انہوں نے بس نام چینج کیا، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں تو نکاح مسیار جو ہے وہ نکاح متع سے بھی بدتر ہے. نکاح متع کے اندر تو نکاح کرتے وقت طے کیا جاتا ہے کہ میں تم سے 3 دن کے لیے یا 3 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں. نکاح مسیار میں مفتی اعظم سعودی عرب جو 66 سال تک رہے، ابن باز رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیاں معاف کرے، جو اتنا بڑا بلنڈر وہ کر کے گئے، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ جو سعودیہ کے بچے پڑھنے کے لیے فارغ ملکوں میں گئے ہیں تو وہاں جا کے عورتوں کے ساتھ شادیاں کر لیں، ان کو بتائیں نا کہ کتنے عرصے کے لیے رکھنا ہے، بس یہ کریں گے جتنے عرصے کے لیے تعلیم ہے اپنے ذہن میں سوچ لیں گے، ان کے بعد طلاق دے دیں گے. حالانکہ نکاح کا مقصد تو خاندانی ایک نظام کو وجود بخشنا ہے، نہ کہ شہوت کی تسکین ہے. اس کو تو بڑا کنڈیم کیا گیا اسلام کے اندر. تو بہرحال نے کہا کہ جی وہ نکاح متع میں تو طے کیا جاتا ہے، نکاح مسیار میں جو ہے وہ ذہن میں سوچا جاتا ہے، غرر اور دھوکے والا معاملہ کیا جاتا ہے. یہ دونوں قطعاً حرام ہے. نکاح متع کسی حد تک موجود تھا، بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں، اور بخاری اور مسلم میں ہی مولا علی علیہ السلام سے احادیث موجود ہے کہ قیامت تک کے لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ علماء یہود کا کردار ایسے علماء ادا کرتے ہیں، خواہ اہل سنت میں ہو خواہ اہل تشیع میں، جو اصحاب سبت والا معاملہ ہوا، مچھلیوں کے شکار والا، اس طریقے سے انہوں نے یہ جو ہے نکاح انٹروڈیوس کروایا.